السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ حکومت پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے گزشتہ ہفتے ملک میں ادویات کی قیمتوں میں 20% تک اضافے کی منظوری دی تھی۔ اگر وفاقی کابینہ نے بھی اس اضافے کی منظوری دے دی تو یہ چند سالوں میں ملک میں ادویات کی قیمتوں میں ایک اور بڑا اضافہ ہوگا۔ تاہم فارماسیوٹیکل کمپنیاں ملک میں جاری تاریخی مہنگائی کی لہر کی وجہ سے اضافے کو کم قرار دے رہی ہیں۔ ECC نے پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تناظر میں ڈریپ یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے پالیسی بورڈ کی سفارشات کی بنیاد پر ادویات کی زیادہ خوردہ قیمتوں میں اضافے کی سمری کی منظوری دے دی ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں بڑی کمی اور عدم اضافے کے باوجود ملک بھر میں مختلف جان لیوا بیماریوں کی ادویات کی مسلسل قلت دیکھی جا رہی ہے، اور مریض اسمگل شدہ یا غیر رجسٹرڈ ادویات استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ برداشت، تحمل اور اختلاف رائے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں بسنے والے اقلیتوں کے خلاف آئے روز تشدد اور نفرت کے واقعات سامنے آنے سے اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ملک میں آئے روز توہین مذہب کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جو زیادہ تر اقلیتوں کے خلاف درج ہوتے ہیں۔ HRCP اور CSJ سمیت دیگر تنظیموں کے مطابق زیادہ تر واقعات احمدیہ برادری کے خلاف درج ہو رہے ہیں، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتوں کے خلاف امتیازی قوانین کو ختم کیا جائے۔ تاہم حکومتی عہدیدار، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی کے مطابق یہ صرف منفی پروپیگنڈا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے منفی پروپیگنڈے کو زیادہ ہوا دی جا رہی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی کی رائے میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ طالبان کا وفد رواں ہفتے کے آخر میں چین، پاکستان اور افغانستان کی 6 فریقی وزرائے خارجہ کانفرنس کے 6 دور میں شرکت کے لیے اسلام آباد جائے گا۔ وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیاء احمد تکل نے بتایا کہ دورے کے دوران 6 فریقی اجلاس کے علاوہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں وفد پاکستانی حکام سے سیاسی، تجارتی اور راہداری امور پر بھی بات کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک کمیٹی نے پیر کو افغان عبوری انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے لیے اگلے ہفتے افغانستان سے پاکستان جانے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ متقی طویل عرصے سے سلامتی کونسل کی پابندیوں کے تحت سفری پابندیوں، منجمد اثاثوں اور ہتھیاروں کی پابندی کا شکار ہیں۔ پاکستان کے اقوام متحدہ کے مشن نے 15 رکنی سلامتی کونسل کی طالبان پر پابندیوں کے بارے میں کمیٹی کو لکھے گئے خط میں متقی کو 6 سے 9 مئی کے درمیان پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کے لیے سفر میں استثناء کی درخواست کی تھی۔ ٹوگیدر اسٹرانگر اور دیگر گروپوں کی 60 سے زائد افغان خواتین نے قطر، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت مختلف ممالک کے خصوصی نمائندوں سے پیر کے روز ملاقات کی اور اپنی زندگی کے مشکل حالات اور افغانستان کے بارے میں دوحہ میں ہونے والی ملاقات کے لیے سفارشات کا اظہار کیا۔ افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کی خصوصی نمائندہ رینا امیری نے کہا ہے کہ وہ دوحہ میں 1 اور 2 مئی کو ہونے والی میٹنگ سے قبل رکن ممالک
اور ملک کے اندر اور باہر افغان خواتین کے درمیان آج کی مشاورت کا اہتمام کرنے پر متحدہ عرب امارات، جاپان اور اقوام متحدہ کی خواتین کی مشکور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ان خواتین کی آواز کو تقویت دینا چاہیے اور بامانی اور رسمی شمولیت کے لیے ان کی کال کی حمایت کرنی چاہیے۔ امریکہ کے قرضوں کی حد میں اضافے کے بعد ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وزیر خزانہ جینٹ یلن نے پیر کو سینٹ اور ایوان نمائندگان کے ارکان کو ارسال کیے گئے ایک خط میں خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے قرضوں کی بالائی حد کو معطل یا اس میں اضافہ نہ کیا تو 1 جون تک ملک ڈیفالٹ کی حد تک پہنچنے کا خدشہ موجود ہے۔ انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ امریکہ کے اعتماد اور کریڈٹ کے تحفظ کے لیے جتنا جلد ممکن ہو اقدامات کیے جائیں۔ صدر جو بائیڈن اور وائٹ ہاؤس کانگریس پر زور دے رہے ہیں کہ قرضوں کی بالائی حد میں اضافہ کرے لیکن دوسرے پالیسی کے معاملات کا جائزہ نہ لے۔ صدر جو بائیڈن بھی کسی مذاکرات کے بغیر یہ اضافہ چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کے زیر کنٹرول ایوان زیری میں گزشتہ ہفتے ایک بل منظور کیا گیا تھا جس میں قرضوں کی حد میں تو اضافہ کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے اخراجات محدود کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ امریکہ نے تاحال داعش کے سربراہ کو ہلاک کرنے کے ترکیہ کے دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے شام میں ترک فورسز کی ایک کارروائی میں داعش کے سربراہ ابو حسین القریشی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ ترک فورسز نے یہ کارروائی شام کے صوبے حلب میں کی تھی۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تاحال امریکہ کو ایسی معلومات دستیاب نہیں ہیں جن کی بنیاد پر داعش کے سربراہ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی جا سکے۔ روس نے یوکرین میں ایک ہفتے میں دوسری بار مہلک فضائی حملوں میں 18 میزائل داغے ہیں جن سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو دیر گئے کہا کہ روس نے رات میں جنوب مشرقی ریلوے کے مرکز پاول ہیراٹ کو میزائل حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2 ہلاکتوں کے علاوہ 40 دیگر افراد زخمی ہوئے جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو کہا کہ اس کا اندازہ ہے کہ صرف 6 ماہ میں روس کو 1 لاکھ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جن میں مشرقی یوکرین میں پیش قدمی کی لڑائی میں 20,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکی تخمینہ نئی امریکی خفیہ معلومات پر مبنی ہے۔ کربی نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر ہلاکتیں مشرقی دونیتسک کے علاقے میں شدید لڑائیوں کے دوران ہوئی ہیں جہاں روس کو یوکرین کے سخت دفاع کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے کا کہنا ہے کہ سوڈان میں گزشتہ ماہ 2 فوجی دھڑوں کے درمیان مہلک لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم 3,34,000 افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار منگل کو جنیوا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی طرف سے جاری کیے گئے۔ اسی پریس بریفنگ میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے کہا کہ سوڈان سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمسایہ ممالک میں پناہ لے چکے ہیں۔ یہ نئے اعداد و شمار اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی جانب سے اس انتباہ کے ایک دن بعد سامنے آئے ہیں کہ یہ لڑائی 8 لاکھ سے زیادہ افراد کو شمالی افریقی ملک چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے نائب سربراہ رؤوف مازو نے پیر کو کہا کہ ایجنسی 8,15,000 افراد کو سوڈان چھوڑ کر 7 پڑوسی ممالک میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان میں اب مقیم غیر ملکی مہاجرین کے ساتھ 5,80,000 سوڈانی بھی شامل ہیں۔ مازو نے کہا کہ تقریباً 73,000 افراد سوڈان چھوڑ چکے ہیں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار ولکر پرتھیس نے پیر کو ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ سوڈان کے متحارب جرنیلوں نے مذاکرات کے لیے نمائندوں کو ممکنہ طور پر سعودی عرب بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔
امریکہ میں سوڈانی سفیر محمد عبداللہ ادریس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ موجودہ جنگ بندی بالآخر بامانی مذاکرات کا باعث بنے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ مارٹن گریفتھس کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سوڈان روانہ کیا ہے۔ پیر کو نیروبی سے ٹویٹر پر لکھتے ہوئے گریفتھس نے سوڈان کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا۔ اسرائیلی جیل حکام نے تصدیق کی ہے کہ 87 روز سے بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی عسکریت پسند خضر عدنان کا انتقال ہو گیا ہے۔ عدنان کی موت کے بعد خطے میں پھر سے تشدد کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ خضر عدنان کی موت کے بعد فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے ایک بیان میں کہا کہ مزاحمت پوری طاقت اور عزم کے ساتھ جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم فزیشنز فار ہیومن رائٹس اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کئی روز پہلے جانے والے ایک ڈاکٹر نے اپنی ایک طبی رائے لکھی تھی جس میں ان کی جان کو لاحق خطرے کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن ان اپیلوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کی جیل سروس نے کہا کہ اس بار عدنان پر دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدنان قانونی کارروائی آگے بڑھنے کے دوران جیل میں تھے، لیکن انہوں نے آخری لمحے تک علاج کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کے ایک میچ کے بعد جھگڑا کرنے پر اسٹار بیٹر وراٹ کوہلی اور گوتم گمبھیر پر میچ فیس کا 100% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کے 16ویں ایڈیشن میں وراٹ کوہلی رائل چیلنجرز بنگلور کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ گوتم گمبھیر لکھنؤ سپر جائنٹس کے مینٹور ہیں۔ لکھنؤ کے اٹل بہاری واجپئی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے اس میچ میں آر سی بی نے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد مخالف ٹیم کو شکست دی۔ میچ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری تھا اور کھلاڑی پویلین جانے سے قبل ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے تھے کہ کوہلی اور گمبھیر کے درمیان گرما گرمی ہو گئی۔ آئی پی ایل انتظامیہ کے مطابق کوہلی اور گمبھیر نے غلطی کا اعتراف کر لیا، جس پر انہیں میچ فیس کا 100% جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ افغان کرکٹر نوین الحق کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے، اس لیے انہیں میچ فیس کا 50% جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔